تو کسی کو خام خامے کسی کے گناہ پہ زبردستی تجسس کر کے مطلع ہونا یہ بالکل حرام ہے. آج لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, تجسس کرتے کدھر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, میں دیکھوں یار کدھر جا رہا ہے. غلط ہے, کیونکہ یاد رکھو کسی کے گناہ پہ مطلع ہونے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے نا, اس کے بھی عیوب سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں, اس کو بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کسی نے کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, تھوڑے دنوں میں وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے. اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے. کسی کو بھی گناہ کرتے ہوئے دیکھو پردہ ڈالو, چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو, کتنا بڑا بزرگ ہو, اگر چھپ کے گناہ کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو کسی کی. کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ, آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے, کدھر جا رہا ہے, میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار, کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے, اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ, نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے, ابھی گھسا نہیں ہے, گھسا نہیں ہے, جھانکے پرمیشن کے بغیر, فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو, اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو, فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے, پھوڑنے کے لیے نہیں ہے, اس نے تو ویسے ہی پتھر اڑا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے, ویسے ہی پتھر مارا ہو, اتفاق سے کیا ہو گیا, کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے, صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی, آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں. ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, پتہ ہے کیوں دی ہے, ابے فلاں تو فلاں کی لیڈی کو لے کے بھاگ گیا, ابے یہ جو فلاں نے شادی کی مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں اتنی باتیں اتنی باتیں, گھروں میں گھس رہے ہیں, ریکیاں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا, رؤوس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا. تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, یہ بہت جامع ہے. کسی کے موبائل میں گھسنا, کسی کی پرائیویسی میں گھسنا, حدیث میں آتا ہے دو آدمی چپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں, تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا, قیامت کے دن سیسا پگھلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے, گرم سیسا. اتنا بڑا جرم ہے یہ. صب فی اذنیہ وقرا. کیوں, وہ دو جب تم سے چھپا رہے ہیں, تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھس رہے ہو بھائی, کہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہرحال خلاصہ قرآن کی ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے.